میدان محشر میں ایک نیکی کی تلاش۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ حکم ہوگا کہ رہائی چاہتے ہو تو جس طرح سے ہو سکے نیکیوں کا پلہ بھاری کرو۔ ایک نیکی بھی ہو تو پلہ بھاری ہو سکتا ہے۔ وہ بیچارہ اہل معاشر سے، اپنے شناساؤں سے اور اعزاء اور اقارب سے اور جس سے بھی ہو سکے گا سوال کرے گا، لیکن کہیں سے بھی سوائے نفی کے جواب نہ ملے گا، کیونکہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ہر شخص کو خیال ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارے حساب میں بھی ایک نیکی کی کمی آ جاوے اور اس کی بدولت ہم اٹکے پڑے ہیں، قرض کوئی نہ دے گا۔ لیکن ایک شخص ایسا ہوگا جس کے پاس برائیاں ہی برائیاں ہوں گی اور نیکی صرف ایک ہوگی، اور وہ کہے گا کہ بھائی جب تو اتنی نیکیاں کر کے صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا، روک دیا گیا، تو میرے پاس تو بجز ایک نیکی کے سب بدیاں ہی ہیں، میں تو دوزخ میں یقینا نہیں جاؤں گا، کیونکہ ایک نیکی میری اتنی برائیوں کا کہاں تک مقابلہ کرے گی، لہذا میرے لیے تو بیکار ہی ہے، لے جاؤ، تو ہی لے جاؤ، میرا نہ صحیح تیرا ہی کام بن جائے، بس اس ایک نیکی سے حسنات نیکیوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ اب رحمت الہی دیکھیے کہ اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے یہ نیکی دی تھی، اور اسی سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی نیکی دوسرے کو کیوں دے دی؟ اب تمہارے پاس تو بجز گناہوں کے کچھ بھی نہ رہا۔ وہ کہے گا الہی میں نے یہ دیکھ کر ایک شخص کے پاس ہزاروں نیکیاں تھیں مگر ایک کی کمی سے وہ جنت میں نہ جا سکا، یہ سمجھ لیا کہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، قانون کے موافق میری مغفرت نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے دوسرے کو اپنی نیکی دے دی کہ وہ تو بخش دیا جائے۔ حکم ہوگا کہ ہم نے تجھ کو بھی بخشا، اس کو قانون سے اور تجھ کو فضل سے بخشا، تو نے اس شخص پر رحم کیا، ہم نے تجھ پر رحم کیا، نیکی کی قدر وہاں ہوگی۔ تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک نیکی سے دو بندے بخشے جائیں گے۔ فائدہ، نیکی کی قدر قیامت میں ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ لوگ ایک نیکی کے بدلے اٹک جائیں گے اور نجات نہ ہو سکے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے اور نیک احکام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب